وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ عمل لَكَبِيرَةٌ بہت بڑا ہے، بھاری ہے، إِلَّا سوائے عَلَى الْخَاشِعِينَ خاشعین کے، خاشعین پر یہ عمل بھاری نہیں ہے۔ دوہرا لیں، وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ، لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت بڑا ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ جھکنے والوں پر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والصلاۃ کے اوپر آگے چھوٹا سا تا ہے جس کا معنی وقف مطلق، یہاں پہ رکنا درست ہے۔ اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک یہ بہت بڑا کام ہے مگر جھکنے والوں پر، جھکنے والوں پر یہ بہت بڑا اور بہت مشکل نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد طلب کرو۔ ہم یہ قاعدہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عربی میں جس لفظ کی شروعات الف سین تا سے ہوتی ہے نا، اس میں طلب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ الف سین تا باب استفعال اسے کہتے ہیں، اس میں طلب کے معنی ہوتے ہیں۔ تو وَاسْتَعِینُوا عون کہتے ہیں مدد کو، عون کسے کہتے ہیں؟ مدد کو۔ شروع میں الف سین اور تا ہے، اب معنی کیا ہوگا؟ وَاسْتَعِینُوا مدد طلب کرو، طلب کے معنی پیدا ہو گئے، کیونکہ جس لفظ کے شروع میں الف سین تا آ جائے گا باب استفعال تو اس میں طلب کے، مانگنے کے معنی جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی الف سین تا ہے، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز ان دو چیزوں کے ذریعے تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں کیا کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ ہو نماز کے ساتھ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کیا؟ پہلی چیز ہے صبر۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے لگاتار اور مسلسل ڈٹے رہنا اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا، یہ ہے صبر۔ ہم لوگوں نے صبر یہ سمجھا ہوا ہے کہ کسی معاملے میں تذلل، کمزوری، عاجزی، خاموشی اور بالکل بے بس ہو کے بیٹھ جانا یہ صبر ہے، حالانکہ یہ چیز صبر کے بالکل مخالف ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے۔ اگر آپ کسی چیز پہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو یہ روشنی نہیں ہے، کسی چیز کی جد و جہد چھوڑ دیں گے تو یہ روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو کمزوری ہے۔ شریعت میں صبر اس کو نہیں کہتے، بلکہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا۔ ہمارے یہاں صبر یہ ہے
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس کام میں اللہ کی رضا ہے اس کام پہ استقامت اختیار کرنا، اس کام پہ ڈٹ جانا، اس کا نام ہے صبر۔ صبر 3 چیزوں پہ ہو سکتا ہے، ایک مصیبت میں، بیماری میں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، فرمایا کہ صبر کرنے والے تنگ حالی میں، بیماری میں اور لڑائی کے وقت، یعنی مشکل حالات میں صبر کرنا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت پہ صبر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پہ صبر کرنا۔ یہاں صبر کا یہ معنی ہوگا کہ ہمارا ہدف ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اس کے لیے لگاتار جد و جہد کرتے رہنا، درمیان میں جو چیز حائل ہو اس چیز سے ٹکرا کے تو استقامت کے ساتھ اس مشن پہ گامزن رہنا، یہ ہے صبر۔ تیسری چیز ہے گناہوں سے بچنا، اس پہ صبر۔ گناہ کا موقع ملا، گناہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے میں جد و جہد کرنا، اپنے جسم کی توانائی کو صرف کرنا، یہ ہے صبر۔ یہ بالکل بھی صبر نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کے تماشے بن کے دیکھتے رہیں، کیا ہے جی صبر ہے۔ دشمن مقابلے میں نکل آیا، لڑائی کا وقت ہے، اب آپ کہتے ہیں بھاگ جاؤں، یہ میرا صبر ہے، یہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں، صبر نہیں۔ وہاں پہ صبر یہ ہے فرمایا کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ اور ثابت قدمی اختیار کرو، یہ ہے صبر۔ اگر کوئی پریشانی آئی ہے، آنسو کا نکل آنا، یہ تو فطرتی چیز ہے، لیکن چیخنا، چلانا، وویلا کرنا اور اپنے رب کو ناراض کرنا، یہ بے صبری ہے، اور اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا، یہ کیا ہے؟ صبر۔ تو لہذا یہ بات معلوم ہو گئی کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، صبر کا تعلق انسان کے کردار سے ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں جی؟ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں صبر کی تعریف ہمیشہ ہی غلط ہوئی ہے اور غلط ہی سمجھی گئی ہے۔ کیوں جی؟ کسی دشمن نے آپ کو للکار دیا، ہاں جی کیا کر رہے ہیں جی آپ؟ ہاں جی میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ کوئی صبر نہیں ہے، یہ بے صبری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ جب دشمن للکار رہا ہے اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونا، ڈٹ جانا، یہ صبر ہے۔ بیماری آئی ہے، بیماری میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہنا، اس کی کسی نعمت پہ ناشکری کا اظہار نہ کرنا، اگرچہ بیماری آئی ہے پھر بھی زبان پہ الحمدللہ کا ترانہ گانا، یہ صبر ہے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہ صبر ہے۔ جب آپ صبر کی یہ تعریف سمجھیں گے اور یہ صبر کریں گے، پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے اللہ کریم ضرور بھی ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور ہمیں ضرورت ہے بحیثیت قوم ہم ایک صابر قوم بنے۔ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور صبر کا مفہوم یہی ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے دے، بیٹی کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک۔ اے بی بی تمہیں دعا چاہیے کہ جنت چاہیے؟ تمہیں شفا چاہیے کہ جنت چاہیے؟ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو صبر کرے گی اللہ تجھے جنت دے گا۔ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، اگر تو کہتی ہے جی میرے لیے شفا کی ہی دعا کریں تو ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ صدقے اور قربان جائے، اس نے کہا نہیں مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت ہی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بازار میں میرا یہ پردہ کھل جاتا ہے،
جب مجھے دورہ پڑے اللہ میرے پردے کی حفاظت فرمائے۔ ابن عباس اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ تم نے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ شاگرد کہتے تھے کیوں نہیں، ہمیں دکھائیں۔ فرمایا وہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے نا وہ جنتی ہے۔ آج ہی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا یہی وہ عورت ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، آپ نے فرمایا تھا صبر کرے گی جنت ملے گی، اگر دعا کی کہتی ہے تو ٹھیک ہے شفا مل جائے گی۔ اس نے کہا تھا میں صبر کروں گی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر اس کو تکلیف ہوئی بھی ہے تو اس عورت نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ مدد طلب کیجئے کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ اور دوسری چیز الصلاۃ، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے 22 معنی جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ کتنے معنی؟ 22 معنی۔ صلاۃ کا معنی کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا۔ صلاۃ کا معنی کہ اپنے یہ کلوں کو اور اپنی پشت کو ہلانا، حرکت دینا، اور بھی بے شمار معنی جو ہیں صلاۃ کے کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، کیونکہ بعض لوگوں نے صلاۃ کا معنی یہاں پہ یہ بھی لیا ہوا ہے کہ یہ اپنے کلوں کو اور اپنی پشت کو حرکت دینا، کہتے ہیں دیکھو جی ڈانس کرنا قرآن سے ثابت ہو گیا، کیونکہ صلاۃ کا یہ معنی ہے اور واقعتاً لغت میں یہ معنی تو موجود ہے، لیکن ہم یہاں پہ لغت والا معنی نہیں کریں گے بلکہ وہی معنی کریں گے جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معنی کر کے بتایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے متن ہے، آپ کی سنت اس کی تفسیر ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ قرآن کی آیات وضاحت اس کی آپ علیہ السلام کی سنت میں موجود ہے، اور حدیث میں کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو لہذا اس سے مراد یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ مدد کی ضرورت ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر اور نماز۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مدد نہیں مل رہی، کیوں جی؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مدد نہیں مل رہی، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت فرضی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرضی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ضرورت پڑے، فوراً نفلی نماز شروع کر دیا کریں، اور اس نفلی نماز کے ذریعے بھی اللہ سے مدد طلب کیا کریں۔ یہ نہیں ہے صرف فرض پڑھ لیے تو ٹھیک ہے کام چل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، نبی علیہ السلام کو جب بھی کسی بڑا کوئی اہم معاملہ ہوتا، بڑی کوئی پریشانی اور بڑا کوئی ضروری کام، آپ علیہ السلام نماز پڑھتے پھر اس کام کے لیے نکل پڑتے۔ تو کیا حدیث سے پتہ چلا کہ جب مدد اللہ سے لینی ہے نا تو نوافل کا اہتمام کیا کریں۔ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، جب بھی کوئی اہم مشورہ کرنا ہوتا تھا نا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری کے متعلق آتا ہے، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی انہوں نے حدیث لکھنی ہوتی، خود کہتے ہیں، خود یہ فتح الباری میں موجود ہے، خود کہتے ہیں کہ جب میں حدیث درج کرنے کا ارادہ کرتا، مجھے پتہ چل جاتا حدیث صحیح ہے، میں وضو کرتا، وضو کے بعد 2 رکعات پڑھتا، اللہ سے استخارہ کرتا، اللہ سے استخارہ کرتا۔ پھر جب مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث واقعتاً صحیح ہے تو میں اپنی صحیح میں اسے درج کر دیتا۔ یہی شاید وجہ ہو سکتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے قربانی اور اللہ سے مدد نماز کے ذریعے کہ آج علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے قد اتفق الائمہ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ یہ عبارت صحیح بخاری کے گتے پر
نمبر پہ لکھی ہوئی ہے. تمام ائمہ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ قرآن کے بعد اس زمین پہ اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے. کیوں؟ حضرت اس کی ہر حدیث کے درج کرنے کے لیے امام بخاری 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر اللہ سے استخارہ کیا کرتے تھے، پھر مکمل تحقیق کرنے کے بعد اسے درج کیا کرتے تھے. حدیث کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی صحیح البخاری ہے. تو جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کیا کرنا ہے؟ ایک تو صبر اور دوسرا، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑا ہو اذان دے اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچا، نماز کے ذریعے سکون پہنچا. کیوں؟ نماز سے ہی راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے اور نماز سے ہی مدد ملتی ہے. یقین جانیں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، جب کسی مشکل معاملے میں پھنس جاتے ہیں، پریشانی آئی، فوراً دیکھا مسجد میں پہنچ گئے، نماز شروع کر لی، نماز پڑھتے رہے، پریشانی حل ہو گئی، اللہ کی مدد جب مل گئی پھر نماز چھوڑ دی. اور وہ کہتے ہیں جی جب ہم نے نماز شروع کی ہے جو پریشانی تھی وہ ٹل گئی. پھر وہ کہتے ہیں ہم ہی بدبخت ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، رب اتنا رحیم و کریم ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے، معاف کر کے ہمارا کام کر دیتا ہے، ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ پھر اس سے خود بخود ہی دور ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ سے پکا تعلق قائم کیجئے، مضبوط رشتہ قائم کیجئے، اور جب بھی ضرورت پڑے 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ سے اس نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا شروع کر دی. اور آپ علیہ السلام کے اسوہ سے یہ ثابت ہے، آپ علیہ السلام جب کسی کام کا ارادہ کرنے لگتے سب سے پہلے استخارہ کرتے. کیا کرتے؟ استخارہ کا معنی کیا ہے؟ خیر لفظ سنا نا، خیر. اب اسی خیر کے پیچھے یہی 3 حرف لگے ہوئے ہیں، الف سین اور تا. تو ہم نے بتایا ہے جس کے شروع میں الف سین تا لگا ہو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس میں طلب کا معنی ہو جاتا ہے. استخارہ کیا معنی؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنا. جب بھی کسی مشکل معاملے میں پھنس گئے اللہ سے خیر کا سوال کیا. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں، لو جی فلاں آدمی میرا استخارہ کر دے. یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے. فلاں بابے کو استخارہ کٹا لیا، فلاں سے اور فلاں سے، کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام خود استخارہ کرتے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح دعائے استخارہ سکھائی ہے جیسے ہمیں کوئی نماز کی، جیسے ہمیں کوئی قرآن کی آیت یا سورت سکھاتے تھے. تو اسی نماز استخارہ کی بھی وضاحت ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے اور آیت کا باقی حصہ مکمل کریں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ کام بہت بڑا ہے، بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو جھکنے والے ہیں ان پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو تھی نشست ترجمہ قرآن کی. ایک دوسرا ہمارا ساتھ پروگرام چل رہا تھا نماز کے حوالے سے. تو نماز کے حوالے سے کچھ ساتھیوں کا سوال تھا قضائے حاجت کے آپ نے آداب بیان نہیں کیے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ایک آدھ دن میں مکمل کر کے پھر نماز کا طریقہ شروع کرتے ہیں. قضائے حاجت کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی قضائے حاجت کا ارادہ کریں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے وہاں پہ جنات جننیاں موجود ہوتی ہیں، شیاطین موجود ہوتے ہیں. تو ہم اکثر زیادہ تر وقت جو ہے وہ واش روم میں بلا وجہ لگا دیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، روزی کپڑے پہ چھینٹے پڑ گئے، خون ہے، گھر میں سایہ ہے، گوشت گرتا ہے، جنات ہیں، بھوت ہیں.
ہم خود ایسے کام کریں گے، ان کے پاس زیادہ وقت گزاریں گے تو یقیناً وہ بھی ہماری طرف مائل تو ہوں گے۔ لہذا سب سے پہلے یہ دعا کا اہتمام کریں تاکہ ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ قائم ہو جائے۔ دوسرا کوشش کریں کہ وہاں کم سے کم وقت جو ہے وہ گزارا جائے۔ تیسری چیز قضاء حاجت کے دوران کسی سے باتیں نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب قضاء حاجت کے دوران دو بندے باتیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز کہ قضاء حاجت کے لیے جب جائیں تو آپ کے پاس اگر کوئی پاکیزہ چیز ہے اسے اتار کے باہر یا نکال کے باہر رکھ دیں، قرآن ہے یا قرآنی اوراق ہے یا دعا ہے یا کچھ بھی ہے باہر رکھ دیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں نزع خاتمہ، آپ علیہ السلام اپنی جو انگوٹھی تھی وہ اتار کے باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہوا تھا، اللہ کا نام تھا، آپ علیہ السلام کا نام تھا، آپ کی رسالت کا ذکر تھا، آپ علیہ السلام اس کو باہر رکھ دیتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے پاس اگر کوئی مقدس چیز ہے قضاء حاجت کے لیے تو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو اس چیز کو باہر رکھ دیں۔ اگر قضاء حاجت کے لیے واش روم موجود ہے تو بہتر ہے، اگر کوئی کھلی جگہ ہے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے متعلق ابعد فی المذہب، آپ علیہ السلام آبادی سے بہت دور جایا کرتے تھے۔ بعض افراد اس میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، جب بھی ان کو پیشاب آیا گلی دیکھتے ہیں، نہ سڑک دیکھتے ہیں، نہ کوئی وہ چونک دیکھتے ہیں، جہیں پہ پیشاب آیا وہیں پہ سیر پہ کھڑے ہو کے شروع کر دیا، حالانکہ شریعت یہ بالکل سخت خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اذهب فی المذہب، آبادی سے بہت دور آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے اور پردے کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا قضاء حاجت کے لیے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، پیشاب کے لیے قضاء حاجت کے لیے ہم قبلہ کی طرف منہ کریں یا قبلہ کی طرف پشت کریں۔ یہ قضاء حاجت کے لیے یہ بھی ادب یاد رکھنا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے نہ ہی پشت کرنی ہے جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، آپ علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ آپ یہ دائیں بائیں جو ہے اپنا رخ کر سکتے ہیں لیکن بیت اللہ کی طرف نہ اپنا چہرہ اور نہ ہی اپنی پشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حق سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔